ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اس پروگرام بزم نساء میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کی میزبان سیما عباس۔ بریک سے پہلے ہم مولا امام رضا کی جو ہے ان کی ابتدائی زندگی، ان کی ولادت، ان کی والدہ، ان کا احترام، ان کی فضیلت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری سسٹر نگہت اس کے بارے میں آپ کو بڑی ہی علمی جو ہے وہ معلومات فراہم کر رہی تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان صبا کی طرف۔ شکریہ صبا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں اس وقت آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس مولا کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ اپنا کوئی حصہ ڈالنا چاہتی ہیں؟ آپ کوئی مولا کی شان میں یا کچھ آپ پیش کرنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ شاید میں ان کے لیے نیا چہرہ ہوں گی، تو میں آپ کو اپنا سلام پیش کرتی ہوں اور آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور ہدایت ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے آ سکوں اور اپنے مولا امام رضا کی ان کے اور امام ہمارے جو آخری زمان ہے مولا امام زمانہ، ان کی خدمت میں عقیدت پیش کرتی ہوں، اور کچھ میں پڑھنا چاہوں گی مولا امیر المومنین کی خدمت میں اور دوسرے ہمارے جو معصومین کا نام ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد محمد والے محمد وجل فرجہم۔ حیدر کے در سے ایسا مقدر ملا مجھے، ایک گھونٹ کی طلب تھی سمندر ملا مجھے، محشر میں تشنگی کا نہیں غم ہے اب کوئی، کوثر سے پہلے ساقی کوثر ملا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگا تھا ایک بار در بو تراب سے، سبحان اللہ، دست علی سے رزق برابر ملا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گونجی صدا سلونی کی جس سے جہاں میں، دنیا میں حرف ایک ہی ممبر ملا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی کو دی ہے خدا نے بلندیاں، بے شک بے شک، خوش بخت ہوں کہ بس وہی رہبر ملا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکل میں جب بھی میں نے کہا یا علی مدد، ہم آ گئے جواب یہ اکثر ملا مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال میں نے اس سے کہا یا علی مدد، رستے میں جب بھی کوئی کلندر ملا مجھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل۔ بہت شکریہ، بہت آپ نے بہت ہی بہترین کلام پیش کیا۔ تو ناظرین، یہ بالخصوص پروگرام جو ہم کر رہے ہیں وہ مولا امام رضا کی جشن ولادت کے سلسلے میں ہے۔ یہاں پر میں مولا کی ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ مولا جو ہے کس قدر اپنے شیعوں کا خیال رکھتے ہیں اور کس قدر وہ ہم پر جو ہے ہر وقت اپنی نظر کرم رکھتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام کے پر بالجبر امام کو جو ہے مامون نے بلایا تھا، تو امام جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے خراسان پہنچے تھے۔ تقریباً کچھ روایت میں ہے کہ 6 مہینے کا کچھ سفر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے زیادہ کا تھا، لیکن راستے میں کئی جگہوں پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور آپ وہاں پر جب ٹھہرے تو وہاں کے لوگوں کو آپ مستفید کرتے رہے اپنی علمی کرامات سے، اپنی تبلیغ سے، اور اس طرح سے ہمارے شیعہ اور ہمارے جتنے بھی وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے وہ آپ سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے رہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام جب اپنے سفر پہ تھے تو ایک جگہ جب آپ طوس کے قریب پہنچے تو آپ کو وہاں پر کسی گھر سے جو ہے رونے کی اور نالہ و فریاد کی آوازیں آئیں۔ آپ کے ساتھی جو آپ کے ہمراہ تھے وہ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کسی نوجوان کا جو ہے وہ کل رات انتقال ہو گیا ہے اور آج اس کا نماز جنازہ ہے۔ امام وہاں پہ ٹھہر گئے، امام پورے وقت وہاں پہ رہے، آپ نے اس کی تجہیز و تکفین میں پورا جو ہے حصہ لیا اس نوجوان کے۔ اس کے بعد اس کا جب جنازہ اٹھا امام نے بھی اپنا کاندھا اس میں شامل کیا، یعنی اس نوجوان کی سوچے کیا قسمت ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور پورے وقت امام اس وقت موجود رہے۔ بعد میں اصحاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو مولا کبھی اس جگہ پر آئے نہیں، پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں، آپ اس نوجوان کو تو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے
اس طرح سے شرکت کری کہ جیسے آپ کا یہ بہت کوئی عزیز، بہت ہی کوئی قرابت دار تھا. تو مولا رضا نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اپنے شیعوں کا اعمال نامہ صبح اور شام دیکھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کون ہمارے بہت چاہنے والے ہیں اور کون اپنے اعمالوں میں جو ہے ہم سے غفلت برت رہے ہیں. یہ میرا چاہنے والا شیعہ ہے اور میں اس کے ساتھ شریک ہوں، اور ویسے بھی میں صبح اور شام اپنے شیعوں کے اعمال کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں. تو مولا جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں. اور بس یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت ڈال دے، اتنی الفت ڈال دے، وہ معرفت بخش دے کہ ہم دعا کریں اور آپ کے شہر مشہد میں آپ کے روزے پہ پہنچیں اور آپ کی زیارت جو ہے وہاں جا کر کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں کچھ مولا کے ارشادات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جیسے کہ مولا کو یہ لقب بھی ملا تھا کہ آپ عالم آل محمد تھے، اور آپ نے اپنے دور میں لوگوں کو ہر طرح سے فیضیاب کیا، اپنے علم سے، اپنے شریعت کے جو ہے تبلیغ سے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی مولا کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگوں میں امن پیدا ہوا. ان میں شیعوں میں جو تفرقہ تھا یا حکومتی تفرقہ تھا وہ کافی حد تک آپ کے زمانے میں امن میں بدل گیا تھا. اس وجہ سے آپ کو یہ لقب بھی دیا گیا تھا کہ آپ وہاں پر امن قائم کرنے والے تھے. تو امام کے کچھ ارشادات میں سے میں چند ایک آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. امام نے بتایا ہے، ویسے تو ان کی بہت ساری احادیث ہیں. کچھ روایتوں میں ہے کہ تقریباً آپ سے جو سوال جواب کیے گئے تھے اور اس کے جب جوابوں کو جو ہے مرتب کیا گیا تھا حدیث کی شکل میں، تو 1800 سے زیادہ جو ہیں آپ کی حدیثیں جو ہیں وہ مرتب ہوئی تھیں. اور کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد سب سے زیادہ جو ہے آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ وقت ملا تھا کہ آپ نے تبلیغ کی اور احادیث پیش کی اور مذہب حقہ کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ترویج کی تھی. تو امام کے ارشادات میں سے کچھ ارشادات یہ ہیں کہ بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہے. یعنی امام نے بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے بچوں کے لیے جو ہے بہترین غذا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ سرکہ جو ہے وہ بہترین سالن ہے اور جس کے گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہ ہوگا. اور اس کے بعد مولا کھانے پینے کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انار جو ہے اس سے ہر بیماری کا علاج بھی کیا جاتا ہے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک انار بیمار کو دے دیا جائے تو وہ اس کی بیماری جو ہے وہ شفا یابی میں دانے کے اندر شفا ہو اس کے. بالکل، سبحان اللہ. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ منقع جو ہے وہ صفرا کو درست کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے اور پٹھوں کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے، نفس کو پاکیزہ بناتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے. اس کے علاوہ مولا نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرو. تو مومنین، شہد ایک بہترین تحفہ ہے. اگر آپ کسی کو جو ہے کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں صحت کے لحاظ سے تو انہیں شہد کا جو ہے ہدیہ کریں، کیونکہ یہ مولا کا فرمان ہے کہ شہد میں شفا موجود ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ گلاب جو ہے جنت کے پھولوں کا سردار ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں ہے کہ جنت کے کئی باغات جو ہوں گے ان میں گلاب بھی موجود ہوگا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا. تو یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن سوچیں کہ یہ کس قدر امام کے فرمان میں ہے کہ کس قدر اہم ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ ہم زیتون کے تیل کے بارے میں پتہ ہے کہ صحت کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ سر میں لگائیں تو 40 دن تک جو ہے وہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، شیطان دور بھاگ جاتا ہے. ایک اور مزے کی چیز ہے کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جی ضرور، ہیلتھ ٹپس بھی ہیں. بالکل ہیلتھ ٹپس بھی ہیں اور آپ کو اسپرچولی بھی آپ کو کافی فائدہ مند دیتی ہیں. بالکل بالکل، مولا کے کیونکہ ایک تو مولا کا فرمان ہے تو روحانی لحاظ سے بھی یہ ایک ویلیو رکھتی ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو یہ ٹپس ہیلتھ کے لحاظ سے بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کیونکہ علم طب میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں علم طب میں جو ہے مولا نے بہت زیادہ جو ہے وہ معلومات دی ہیں. اور کیونکہ مولا جس دور
دور میں تھے مامون کا یہ جو عباسی خلفہ تھا وہ اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے ہر ارد گرد جو تھا علماء کو اور مفسروں کو اور تمام دانشوروں کو جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کے وہ ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ بات چیت کرتا اور مولا کو خاص طور پہ بلایا جاتا تھا, ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوتا تھا, ان کے ساتھ جو ہے دلائل پہ بات بھی ہوتی تھی, عقیدوں پہ بھی بات ہوتی تھی, اور مولا ہمیشہ ہر ایک کو جو ہے وہ زیر کر لیا کرتے تھے. اور علموں کی کمالات ہیں وہاں پہ علم بدن, یعنی سبحان اللہ امام کے جتنے بھی آپ دیکھیں گے طب معصومین میں زیادہ تر جو ہے وہ غذا کے اس کے حوالے سے طب معصومین اٹھا کے دیکھیں طب امام رضا سے کافی ہم جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور جو بھی جیسے آپ نے کہا کہ نیوٹریشن کے حوالے سے یا انسانی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ ارشادات امام رضا علیہ السلام کے موجود ہیں, اور واقعی اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ہمیں یہ جو نئی جو میڈیکل سائنس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ہاں بالکل, یہ جو ہم ایلوپیتھک کی چیزیں ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں ہمیں بالکل اس کی ضرورت ہی نہ ہو, ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہیں, جبکہ یہ جس ہومیوپیتھک یا جس جو یہ بالکل آلٹرنیٹو جو اقوال ہیں غذا کے اعتبار سے اگر ہم ان کو فالو کریں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تو ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے بات کو کہنا چاہتی ہوں کہ مولا نے یہ بھی بتایا ہے کہ کھانے کی ابتدا جو ہے وہ نمک سے کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے 70 بیماریوں کی جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے. یعنی دیکھیں کتنی چھوٹی سی ایک بات ہے جس کے بارے میں اگر ہمیں علم ہو جائے تو مولا کہہ رہے ہیں کہ 70 بیماریاں جو ہیں وہ رفع ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ہم ان چیزوں کا جو ہے وہ اپنے نوٹس میں نہیں لاتے, لیکن آپ سوچیں کہ کس قدر یہ جو ہے ضروری چیز ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اگر ہم دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی جیسے کہ ہمیں روزمرہ کے پرابلمز ہوتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایسے بزرگ کے یا کوئی ایسے جاننے ایسے کسی لوگوں کے پاس جائیں جہاں پہ چھوٹی موٹی ہیلتھ ٹپس مل رہی ہوں. تو ہماری کتابوں میں جو ہمارے معصومین ہیں ان کے پاس ہی اگر آپ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں تو ان کے پاس ہی وہ جو ایک اسٹرانگ ہیلتھ ٹپس ہے ہمیں مل جاتی ہے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یقیناً میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ طب امام رضا موجود ہے, اور اگر نہیں موجود ہے تو 14 معصومین کی جو کتاب ہے 14 ستارے, اس میں جو سیکشن ہے امام رضا علیہ السلام کا, اس میں ساری جو ہے یہ ہیلتھ ٹپس موجود ہے, تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنا علاج ہم خود کر سکتے ہیں مولا کے فرمان اور ارشادات کی روشنی میں. بالکل اب آپ نے بجا فرمایا, بالکل صحیح بات ہے. تو مولا نے اس طرح بہت طویل ان کے جو ہے اس کے بارے میں ارشادات ہیں جو خاص طور پر جو ہے صحت کے بارے میں, طب کے بارے میں, ٹپس ہیں ان کے, اور جس کی روشنی میں جو ہے ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ صحت مند بنا سکتے ہیں, اپنا روحانی علاج کر سکتے ہیں, اخلاقی علاج کر سکتے ہیں. یعنی ہر پہلو کو جو ہے مولا نے اپنے علم کے ذریعے سے, اپنی تعلیم کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے جو ہے وہ سامنے گوش گزار کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی سسٹر نگہت کی طرف آتی ہوں کہ آپ اس موقع پر آپ کچھ اور پیش کرنا چاہتی ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے. میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ امام جعفر و صادق علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو موقع ملا ہے تبلیغ حقہ کرنے کا وہ امام علی رضا علیہ السلام کو ملا ہے, کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک مخصوص طبقہ, یعنی کہ ہر کوئی آتا تھا, لیکن زیادہ تر وہ لوگ جو عالم دین تھے, آپ کے علم سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے. جبکہ امام رضا علیہ السلام کے دربار میں آپ کے زمانے میں آپ کا جو ملنے والوں کا دائرہ تھا وہ کافی وسیع ہو گیا تھا, کیونکہ آپ امام روحانی کی حیثیت سے مانے جاتے تھے. تو اصل میں اور ایک اور بات میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, اور امید ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگی کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے اصل میں اجتماعی طور پہ جو ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں جسے ہم مجلس کہتے ہیں, مجالس, اس کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے کا جو ہے وہ آغاز کیا امام رضا علیہ السلام کے دور میں. اور امام رضا علیہ السلام کے دور وہ تھا کہ جب ظاہر بات ہے اس کی بنیاد تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور سے شروع ہو چکی تھی, لیکن اصل میں جو باقاعدہ طور سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے مجالس کا وہ امام رضا. اور یہ حال ہو گیا تھا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کہ جیسے ہی چاند دکھتا تھا محرم کا, لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. وہ زمانہ دیکھیں آپ کہ جس میں کہ شیعت پہ پابندی تھی, جس میں کہ رونے پہ پابندی تھی, سادات پہ ظلم تھے. یہ بھی وہی دور تھا, اس میں بھی سادات پہ جو ہے وہ ظلم ہوئے. لیکن مولا کی جو تبلیغات تھیں اور انہوں نے جو جس طرح سے مائنڈ سیٹ کر دیا تھا لوگوں کا کہ اب وہ عالم آ گیا تھا امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں
کہ چاند دیکھا اور محرم کا اور لوگوں کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے اور حسین کا تذکرہ جو ہے وہ ہر زبان کے اوپر جاری و ساری ہو گیا. سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب, آپ نے بہت ہی بجا فرمایا, کیونکہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو ہے وہ سادات پہ بہت ظلم ہوا کرتے تھے لوگ, اس کی وجہ سے کافی لوگ جو تھے تقیہ میں تھے, لیکن مولا نے جو ہے یہ ذکر حسین کو جاری و ساری کیا اور مجلسیں برپا کی, اور پھر اس کے ساتھ جتنے بھی اعتقاد کرنے والے تھے وہ لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا اور وہ اس مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے. اور کچھ روایتوں میں کہ اس قدر کوہرام مچتا تھا کہ لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے مجلسوں میں, کیونکہ وہ مولا کا ذکر کرنا اور پھر اس کے بعد اس میں مرثیہ خوانی اور پھر جس طریقے سے امام کا ذکر ہوتا تھا, ان کی مصیبتوں کا ذکر ہوتا اور تھا. امام رضا علیہ السلامی کے دور میں امام جو ہے وہ جو کوئی بھی امام حسین کی شان میں یا مرثیہ ان کے اس پہ حال پہ لکھتا تھا تو وہ اس کو بہت انکریج کرتے تھے اور انعامات سے نوازتے تھے. تو اس دور میں جو ہے وہ کافی کچھ وہ اشارات بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ مرثیہ خوانی اور جو ہے وہ منقبت, یہ سارے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ ہوئی ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کا زمانہ وہ تھا کہ جب بہت ہی زیادہ امام کو بالکل بھی تبلیغ کا موقع اس لحاظ سے نہیں ملا کہ وہ کھل کے تبلیغ کرواتے, تو اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ جسے کہتے ہیں یعنی کہ مناجات اور دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے تبلیغ کی. پھر امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں راہ تھوڑی تھوڑی ہموار, انہوں نے زمین کو جو ہے وہ ہموار کیا, اور پھر امام جو تھے سیاسی حالات دوسرے تھے, کیونکہ دونوں جو تھی حکومتوں کے درمیان رسہ کشی چل رہی تھی, اور پھر اس سے فائدہ اٹھایا اور امام جعفر صادق نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ پھر جو ہے علم کی ترویج کری اور بہت سارے جو تھے آپ کے شاگرد مستفید ہوئے آپ اس میں. اس طرح ہر امام کے دور میں جو ہے مختلف دور آتے رہے, لیکن یہ کہ مشکلات ہر دور میں رہی, اور صحیح معنوں میں جو عوام الناس کو کھل کے جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہمیشہ مشکل رہی, کیونکہ جو مامون رشید تھا یہ تھوڑا علمی ذوق رکھتا تھا بالکل, اور اس لیے امام رضا علیہ السلام کو جو ہے یہ ہر وقت اپنے دربار میں جو ہے یہ جیسے آپ نے عرض کی کہ مناظرے بھی ہوتے تھے, اور ان کے علم سے ظاہر بات ہے چاہے دشمن ہو یا دوست ہو, علم سے مولا کے جو ہے وہ جتنا بلند ترین علم تھا ان کا, اس سے تو کسی کو انکار نہیں. کائنات کا علم ان کے پاس تھا, کائنات بنی ان کے سامنے تھی, دشمن بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. بے شک بے شک. تو میں اپنے پھر سے میں ایک ربائی لے کر آئی ہوں, اپنے ناظرین کو کی ساتھ شیئر کروں گی. میرے امام رضا کا جو آستانہ ہے, میرے امام رضا کا جو آستانہ ہے, دراصل سر پہ یہ رحمت کا شامیانہ ہے. سبحان اللہ. خدا کی ساری رضائیں یہاں سے ملتی ہیں, میری نجات کا ضامن یہی گھرانہ ہے. چلی ہے نسل امامت بطول کے گھر سے, انہی کا مرتبہ دنیا میں حاکمانہ ہے. سبحان اللہ. علی کی ایک ہی ضربت ہے دین حق کی اساس, علی کا دین میں یہ منصب یگانہ ہے. سبحان اللہ. جو بہ رہا ہے لہو آج بے گناہوں کا, جو بہ رہا ہے لہو آج بے گناہوں کا, یہی تو نسل یزیدی کا شاخسانہ ہے. سبحان اللہ. در بہشت پہ رضوان سے کسی نے کہا, در بہشت پہ رضوان سے کسی نے کہا, اسے نہ روکو یہ شبیر کا دیوانہ ہے. سبحان اللہ. رضا کے عشق سے تیری حیات ہے قائم, رضا کے عشق سے تیری حیات ہے قائم, انہی کے دوست سے اقبال دوستانہ ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. آپ کی بات میں مجھے ایک روایت یاد آ گئی, ابھی آپ جو ذکر کر رہی تھی کہ مامون کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں جو ہے وہ علماء کو اور تمام مفکرین کو جمع کر کے رکھتا تھا, اور اس کا جو اس نے مولا کو جو یہ سیاست میں آنے اور اپنے دربار میں جو عہدہ دینے کا جو فیصلہ کیا تھا, وہ اس کے پیچھے بھی یہ اس کی ایک سوچ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ حاوی رہے اور تمام جو ہے علماء اور تمام جتنے بھی مفسرین ہیں وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ مجمع لگائے بیٹھے رہیں. یہ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ مامون کے دربار میں ایک شخص آیا تو اچانک ہی دربار میں بہت تیز خوشبو پھیل گئی, اور تمام لوگ پوچھنے لگے کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے. تو مامون نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے جو اس قدر خوشبو جو ہے پورے دربار میں پھیل گئی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے
کہ اگر تم پوری اپنی حکومت بھی دے دو، اپنی سلطنت بھی دے دو، تو وہ اس کا نعم البدل نہیں ہے. تو مامون نے کہا مجھے بتاؤ تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی تمہیں کچھ قیمت ادا کر سکوں. تو اس نے اپنے تھیلے کے اندر سے کچھ بال نکالے اور کہا کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال ہیں، محمد وآل محمد. تو مامون نے کہا اس کی کیا قیمت لگاتے ہو، مجھے دو، میں تمہیں اس کے لیے بیش بہا جو ہے انعام دوں گا اور قیمت دوں گا. تو بہرحال بات چیت کے بعد 7 بال تھے اور 1 لاکھ درہم ایک بال کے عوض اس شخص نے جو ہے وہ مامون کو جو ہے وہ دے دیے. اس کے بعد مامون نے منادی کروا دی اور بڑے بڑے جو ہے علماء، بہت عوام جو ہے اس کی زیارت کے لیے اس کے دربار میں آنے لگی اور جھمکٹا رہنے لگا. اس نے یہ پیغام امام رضا کو بھی پہنچایا. امام رضا وہاں پہ تشریف لے گئے. تو امام نے آنے کے بعد کہا کہ مامون، یہ جو بال تمہارے پاس ہیں اس میں سے 4 بال میرے جد رسول خدا کے ہیں، باقی 3 بال جو ہیں وہ میرے جد کے نہیں ہیں. تو مامون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس میں سب میں سے ویسی تیز خوشبو آ رہی ہے، سب ایک جیسے ہیں، یہ ہم مان ہی نہیں سکتے، تم اس کے لیے کوئی ہمیں جو ہے دوسری کوئی مثال دو یا کسی طرح سے اس کو ثابت کرو. تو مولا رضا مسکرائے. مولا نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ایک آگ کا الاؤ جو ہے وہ روشن کرو. مامون نے جو ہے خادموں کو بلایا اور ایک آگ کا جو ہے الاؤ دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے وہ آگ کا الاؤ جو ہے وہ روشن ہوا. تو امام نے وہ 3 بال جن کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے پیغمبر رسول اکرم کے نہیں ہیں، میرے جد کے نہیں ہیں، ان 3 بالوں کو آگ میں ڈالا اور وہ آگ جل کر بھسم ہو گئے. سب دیکھ رہے تھے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ دیکھو یہ جو باقی کے 4 بال ہیں یہ میرے جد امجد کے ہیں، اور یہ 4 بال اٹھا کے جب آپ نے آگ میں ڈالا تو وہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی. تو پھر مولا نے بتایا کہ ہم وہ ہیں کہ جن پر آگ بھی حرام ہے، اور پھر ہماری جو آل ہے ان پہ آگ آتش جو ہے وہ حرام ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام جتنے بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس بات کا یقین کیا، کیونکہ یہ چیز تو خالی امام رضا ہی ثابت کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اہل بیت کے جو تھے وہ فرد تھے، وہ آل محمد تھے، وہ جانتے تھے جن کا خون، جن کا جو ہے جسم، جن کا جو گوشت ہے، سب وہ جو تھا وہ سارے محمد تھے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، تو سب کے سب محمد تھے. تو وہی جانتے تھے کہ رسول کی جو ہے وہ کیا چیز ہے اور رسول کی جو ہے وہ کیا نہیں ہے. تو انہوں نے اس چیز کو ثابت کرا. تو یہاں پر میں اپنی سسٹر سے کچھ اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر اس سلسلے میں کچھ بتانا چاہتی ہیں، کوئی روایت اگر آپ اجازت دیں تو میں مولا کے ایک چھوٹی سی، ہاں کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ان کی شان میں جو ہے میں قصیدہ پڑھوں. تو یہ ہے درود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. والی مشہد شاہ خراساں مولا رضا یا مولا رضا، اہل ولا کے درد کا درما مولا رضا یا مولا رضا. آپ ہیں مولا ضامن آہو، آپ ابو طالب کی خوشبو. آپ ہیں مولا ضامن آہو، آپ ابو طالب کی خوشبو. آپ سراسر بولتا قرآن مولا رضا یا مولا رضا. آپ کی دسترخوان پہ مولا نان و نمک ہے جنت کا. عش نشی بھی آپ کے مہمان مولا رضا مولا رضا. موسیٰ کاظم قبلہ گاہی آپ کے سر پر ذل الہی. موسیٰ کاظم قبلہ گاہی آپ کے سر پر ذل الہی. آپ نسب سے ہادی دوراں مولا رضا یا مولا رضا. صحن شفا ہے آپ کا روزہ خلد نما ہے مشہد سارا. آپ کی گلیاں کعبہ ایماں مولا رضا مولا رضا. پا کر آپ کا ایک اشارہ غالیچے کا شیر تھا اترا. پا کر آپ کا ایک اشارہ غالیچے کا شیر تھا اترا. سارے جادوگر تھے حیران مولا رضا یا مولا رضا. آپ کے در پر جو بھی آیا جھولی اپنی بھر کر لایا. آپ کے در پر جو بھی آیا جھولی اپنی بھر کر لایا. شاہ و گداگر آپ کے درباں مولا رضا مولا رضا.
بستی مشہد خم کی وادی ایک شہزادہ ایک شہزادی، بستی مشہد خم کی وادی ایک شہزادہ ایک شہزادی، دونوں کا فیضاں ہیں یکساں مولا رضا مولا رضا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مولا رضا کا یہ خصوصی ولادت باسعادت کا پروگرام آپ کے ان کے نظر رہے گا، تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔